اسی انجیل میں اسی آیت میں سورہ ہے 10واں آیت ہے 143 وہ کہتے ہیں کہ جب ایک گروہ اس کو قتل کر دے گا تو وہ خود بھی قتل کرے گا اور بعد میں قتل ہو جائے گا. بظاہر دنیا یہ سمجھے گی کہ اس کی شکست ہو گئی لیکن کائنات کا فاتح یہی شہید ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب بصیرت اور ارباب معرفت دارالعلوم خیر العمل کی جانب سے آپ حضرات یہ مجلس سماعت فرما رہے ہیں اور آج کی اس مجلس کا عنوان ہے ذکر کربلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارباب بصیرت واقع کربلا وہ واحد واقعہ ہے جس کی پیشن گوئیاں تمام انبیاء نے کر دی ماشاءاللہ اور تفصیلات انبیاء نے اپنی قوم کو بتا دی. دیکھیں یہ پیشن گوئیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ واقع کربلا کتنا سچا، کتنا عظیم، کتنا محکم اور عالم انسانیت کی ضرورت ہے. بھائی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء گزرے اللہ نے تمام انبیاء کو واقع کربلا کی اطلاع دے دی. توریت میں، زبور میں، انجیل میں، تینوں آسمانی کتابوں میں واقع کربلا کی تفصیلات اور عظمت امام حسین آج تک موجود ہے. دیکھیے ارباب بصیرت اب ممبر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. غور سے سماعت فرمائیے گا کہ بھیا توریت، زبور، انجیل تینوں آسمانی کتابوں کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ذکر کربلا مل جائے گا. اب بولنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی توریت سے، زبور سے، انجیل سے ذکر کربلا کو نکال نہیں سکا. بھائی دیکھو نکال کیوں نہیں سکا؟ بھائی نکال اس لیے نہیں سکا کہ آپ نے قرآن کی بعض آیتوں کو اس طرح سے بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ آیت کو شروع کرنے سے پہلے ارشاد یہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے انجیل میں یہ درج کر دیا ہے. مثال کے طور پہ انجیل میں اللہ نے ہمارے نبی محمد کا نام کیا رکھا ہے؟ احمد رکھا ہے نا. اب اسی چیز کو اللہ قرآن میں کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ سورہ صف آیت نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے توریت اور انجیل میں اپنے نبی محمد کا نام احمد لکھ دیا ہے. بھئی یہ ایک آیت ہے اور اسی طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں بھئی جس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے توریت میں یوں لکھ دیا ہے، ہم نے زبور میں یوں لکھ دیا ہے، ہم نے انجیل میں یوں لکھ دیا ہے. میں ایک اور آیت پڑھ دوں تاکہ سننے والوں کو بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو بہت مشہور آیت ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعد ذکر زبور میں یہ لکھ دیا ہے. بھئی پہلے ہم نے، بھائی بولو نا، پہلے ہم نے زبور میں لکھا، اب ہم قرآن میں لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ ہم نے بعد ذکر زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے سہلے بندے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی یہ جو سہلے کا لفظ استعمال ہوا ہے، صاد، الف، لام، ہے، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اب اگر کسی شخصیت کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ صرف ایک شخصیت ہے. بھئی عاشور کے دن، ہائے 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 پہنچنے والے پہنچ گئے. بھئی عاشور کے دن جب آپ حضرت عباس کی زیارت پڑھتے ہو تو کیا اس میں یہ جملہ نہیں پڑھتے السلام علیکہ عبد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے عباس تم پر سلام. سبحان اللہ. بھئی آیت کی تصدیق ہے زیارت. گویا کربلا کے ایک سہلے کو پہچان لو عباس جیسا. اب جتنے عباس جیسے سہلے ہوں گے وہی زمین کے وارث ہوں گے. بھئی زمین کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا مگر سہلے بندے ہوں گے. تو قرآن میں آیتوں میں یہ اصلاح ہو جاتی ہے کہ ہم نے توریت میں یوں لکھ دیا تھا،
ہم نے زبور میں یوں لکھ دیا تھا، ہم نے انجیل میں یوں لکھ دیا تھا، ہم نے حضرت موسیٰ پر یہ وحی کر دی تھی، تو جملہ ضائع مت کیجئے گا۔ تو قرآن معجزہ ہے، بھئی قرآن معجزہ ہے۔ دیکھو قرآن کہے نا کہ یہ چیز انجیل میں ہے، تو اب کوئی اسے انجیل سے نکال نہیں سکتا، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ بھئی قرآن معجزہ ہے، قرآن کہے کہ یہ چیز انجیل میں ہے، توریت میں ہے، زبور میں ہے، تو اب کوئی اسے توریت سے نکال نہیں سکتا، کوئی اسے انجیل سے نکال نہیں سکتا، کوئی اسے زبور سے نکال نہیں سکتا۔ اور دیکھو بہت ساری کتابیں لکھی گئی کہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں کہاں کہاں پر بھئی ذکر حسین آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی میں آج ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں کہ انجیل میں کہاں پر ذکر حسین آیا ہے۔ دیکھو انجیل جو موجود ہے اور ہر زبان میں چھپتی ہے، بازار میں مل جاتی ہے، اس میں توریت، زبور، غزل الغزلات، حضرت سلیمان نبی کی کتاب سب شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ کے حواریہ اور ان کے جو نائبین آئے، خصوصاً حبوق اور یاشے، ان کے خطوط اور اقوال وہ بھی انجیل میں شامل ہیں۔ بھئی دیکھو حضرت عیسیٰ کی جو اصل کتاب ہے نا، وہ اتنا حصہ ہے انجیل کا بائبل میں، اس کو مکاشفہ یوحنا کہتے ہیں۔ بھئی مکاشفہ یوحنا اصل کتاب حضرت عیسیٰ کی ہے، اور اس کی اب جملہ ضائع مت کیجئے گا، اور اس کی آیت نمبر 143 میں یرمیانی کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے رب الافواج نے ایک ذبیحہ مقرر کیا ہے۔ جملہ ضائع کر دیا آپ نے۔ بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب یرمیانی کہہ رہے ہیں، انجیل کے راوی وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم کے 300 سال کے بعد آیا، اور اس وقت آج سے 4500 برس پہلے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ذبیحہ جوبرا ہے، وہ فرات کے کنارے ذبح کیا جائے گا۔ اسی انجیل میں، اسی آیت میں، سورہ ہے 10واں، آیت ہے 143، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک گروہ اس کو قتل کر دے گا تو وہ خود بھی قتل کرے گا اور بعد میں قتل ہو جائے گا۔ بظاہر دنیا یہ سمجھے گی کہ اس کی شکست ہو گئی، لیکن کائنات کا فاتح یہی شہید ہوگا۔ ہائے 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 ہائے۔ بھئی یہ انجیل کی پیشن گوئیاں ہیں، اور اسی انجیل کو پڑھتے پڑھتے جب آپ آگے جائیں گے نا، جہاں پر جناب دانیال نبی کی کتاب آئے گی، تو وہاں پر آپ اردو ترجمے میں لکھا ہوا دیکھیں گے، ایک جملہ آئے گا، اس پہ لکھا ہوگا نوحا، نون واو ہے اور ہے، نوحا۔ اور جب آپ اس نوحے کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جناب دانیال نبی فرات کے کنارے پر کھڑے ہو کر مولا حسین پر نوحہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مگر ایک جملہ بتاؤ، اور ایک سوال ہے میرا، بتاؤ جب تم نوحہ پڑھتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ بھئی ماتم کرتے ہو نا، تو پتہ چلا حسین کے ماتمدار سے تم نہیں، نبی رہ چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔